السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله مخلصا له دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو پچھلے اسباق کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں درس شروع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 7 سبق ختم ہو چکے ہیں، 8واں درس ہے۔ تو پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ اور اسی طرح عرب جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر پکا تھا، اتنی اچھی آبادی، اتنے اچھے دین، اتنے اچھے مذہب کو بدلنے والا سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں، مکۃ المکرمہ میں بتوں کو لا کر، مورتیوں کو لا کر رکھ کر ان کی پوجا شروع کروانے والا عمرو بن لحی تھا۔ 500 سال اللہ نے اس کی اور اس کے اولاد کی حکومت اللہ نے اپنے مکے میں رکھی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمرو بن لحی جہنم میں اپنی آنتوں کو، اپنی انتڑیوں کو، اپنی پیٹ کی گندگی کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مٹا کر اپنی طرف سے مورتیاں لا کر، اپنی طرف سے بتوں کو لا کر کعبۃ اللہ میں رکھنے والا اور اللہ کے دین کو بدلنے والا سب سے پہلے عمرو بن لحی تھا۔ تو اللہ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ آیت اتار دی اور اللہ نے یہ نبی کو یہ بات بتا دی کہ جو بھی آدمی چاہے وہ دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لے، لیکن اللہ کے ٹکر میں آتا ہے، اللہ کے خلاف آتا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا اس کا نام لینے سے بھی کپ کپاتی ہے۔ اور یہ تاریخ دیکھ رہی ہے کہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا فرعون، سب سے بڑا خطرناک، جسے لوگ انا ربکم الاعلی جو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اللہ نے پوری دنیا تک کے لیے اللہ نے عبرت بنا دی
آج بھی مصر کے میوزیم ایجپٹ میں اس کی لاش موجود ہے۔ لوگ خود عبرت کے طور پر اسے جا کر کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے میں نے اس کی لاش زمین پر رکھ دی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جو بھی آتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور آج بھی اللہ فرماتے ہیں یوم یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون کو صبح میں بھی آگ جلا رہی ہے، فرعون کو رات میں بھی آگ جلا رہی ہے، اور یہ معاملہ اس کے ساتھ قیامت تک اس کی لاش کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کی لاش لوگوں کے سامنے ایک جسم میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یعرضون علیہا غدوا وعشیا النار، کہ صبح و شام اس کے اوپر آگ برس رہی ہے، اور اس کی جسم، اس کی روح جل رہی ہے، اس کا جسم جل رہا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، میرے بندے تم نے احسان نہیں کیا کہ تم مسلمان بن گئے، میں نے احسان کیا کہ میں نے تم کو مسلمان بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کی گنتے آؤ کہ اللہ نے سب سے پہلے مسلمان بنایا۔ اگر اللہ انسان نہ بناتا، مسلمان نہ بناتا، اگر اللہ نبی کی امت میں پیدا نہ کرتا، تو سب سے پہلی چیز انسان، اگر جو انسان آج ہم یہ جسم کو لے کر بیٹھے ہیں، اس جسم کو اللہ نہ دیتا، اگر جانور بنا دیتا، بندر بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، یا کوئی جانور ایسا بنا دیتا جس کے اوپر بوجھ لایا جاتا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہم خود اپنی بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا جسم، اتنا اچھا جسم، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالی انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اس کی ذات کو ماننے کی توفیق دی، اس کی صفات کو ماننے کی توفیق دی، اس کے سامنے سر جھکانے کی توفیق دی، اس کے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگنے کی توفیق دی۔ اگر اللہ انسان بنا کر کسی بتوں کے حوالے کر دیتا، کسی مردوں کے حوالے کر دیتا، کسی پتھروں کے حوالے کر دیتا، کسی مندروں کے حوالے کر دیتا، نہ معلوم ہم ایمان پر واپس آ سکتے یا نہیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کی امت میں نہیں پیدا فرمایا، اللہ نے حضرت نوح کی امت میں پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے حضرت موسیٰ کی امت میں نہیں پیدا فرمایا، اللہ نے مجھے اور آپ کو آخری نبی، ساقی کوثر، شافع محشر، جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہے، اللہ شفاعت کبریٰ جن کو اللہ دیا ہے، پوری امت نہیں پوری انسانیت کے بارے میں اللہ سے معافی مانگنے کا جو پروانہ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے، جنت کی چابی اگر کسی کو دیا ہے، حوض کوثر اگر کسی کو دیا ہے، جنت الفردوس اگر کسی کو دیا ہے، التحیات اگر کسی کو دیا ہے، پوری امت کو اگر کسی کو سلام سنایا ہے، تو وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے نبی کی امت میں پیدا ہونا یہی ہماری شان کے لیے کافی ہے۔ پوری زندگی بس یہ بات دل میں رہی کہ میں میرے نبی کا امتی ہوں، اللہ کی قسم اگر اسے اس بات پر فخر تھا کہ میں میرے نبی کا امتی ہوں، اللہ کی قسم اگر اس بات پر بھی دل مطمئن ہو جائے کہ میں میرے نبی کا امتی ہوں، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کائنات میں جتنے بھی آ جائے نبوت کا دعویٰ کرے، کہنے لگے میں نبی ہوں، لیکن دل میں بات یہی ہے کہ میرے نبی صرف آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بس اتنا بھی دل میں اگر آ گیا اللہ کی قسم اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ شرک جس کی شروعات عمرو بن لحی مکہ میں کی تھی، عرب میں کی تھی، لیکن اس کی شروعات دنیا کا جو دوسرا مرتبہ وجود ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اصل شرک تو دنیا کی شروعات، شرک کی شروعات نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ مکہ میں بتوں کی پوجا عمرو بن لحی کی وجہ سے، لیکن دنیا میں اللہ کے خلاف مورتیوں کو بنانا،
اللہ کے خلاف بتوں کو بنانا، اللہ کے خلاف معبودوں کو بنانا، اللہ کے سامنے معبودوں کو لا کر کھڑا کرنا، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ کل میں نوجوانوں میں ایک بات سمجھا رہا تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ پر یقین اتنا زیادہ کیسے ہوا؟ حضرت نے کہا ایک انڈے سے مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہو گیا کہ میرا اللہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت انڈا ہم بھی دیکھتے ہیں، انڈا آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو انڈے کو دیکھ کر اللہ پر اتنا یقین کیسے آ گیا کہ اللہ ہے؟ تو حضرت نے کہا ایک انڈا جو مردہ ہے اللہ زندے سے نکالتے ہیں، زندی مرغی سے اللہ انڈا نکالتے ہیں، اور اس انڈے میں نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ جگہ ہے، نہ بتی ہے، نہ کوئی میٹیریل اندر موجود ہے، نہ کوئی بنانے والا اندر موجود ہے۔ اس انڈے کو جب ایک پرندے کے نیچے رکھا جاتا ہے 20-25 دن میں وہی مردہ انڈا ایک زندے کو جنم دیتا ہے۔ تو اتنے چھوٹے سے انڈے میں نہ دروازہ ہے کوئی اندر جا سکے، نہ کوئی کھڑکی ہے کہ کوئی اندر جا سکے، ایک زردی والا انڈا جب اسے مرغی کے نیچے رکھا جاتا ہے تو وہ ایک زندہ نمودار چوزے کی شکل میں باہر آتا ہے۔ تو اس نمودار چوزے کو بنانے والے، اس جسم کو بنانے والے اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے تو یقین ہے کہ یہ بنانے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، تجھے مجھے آسمانوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پرندوں میں، چرندوں میں، پہاڑوں میں، آسمانوں میں، دریاؤں میں، پتھروں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بندے تو اپنے آپ میں غور کر لے، تیرا رب تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ اپنے آپ میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچ کہ میرے اندر یہ جو سانسیں دن میں 24,000 مرتبہ ایک سانس، اچھی سانس اندر جا رہی ہے، گندی سانس باہر آ رہی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن میں آدمی جب تک 24,000 مرتبہ سانس اندر نہیں لیتا اور سانس باہر نہیں چھوڑتا، 24,000 مرتبہ اگر ان میں سے ایک مرتبہ بھی سانس رک جائے اللہ کی قسم اسے زندہ نہیں اور اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ 24,000 مرتبہ اچھی ہوا اندر جانا، غلیظ ہوا کا باہر آنا، یہ اللہ کی قدرت نہیں تو پھر کیا ہے کہ اتنا بڑا نظام کہ لوگ سانسوں کے لیے، ہم نے سنا کہ جب کورونا پھیل رہا تھا، جب بیماری پھیل رہی تھی، لوگ آکسیجن کے لیے تڑپ رہے تھے، لوگ سلنڈروں کے لیے تڑپ رہے تھے، لوگ 10-10 لاکھ دینے کے لیے بھی تیار تھے کہ تھوڑا آکسیجن ہمارے ناکوں میں بھی رکھ دو، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ بیڈ موجود نہیں ہے۔ 10-10 لاکھ کی قیمت بھی منع کر دیا گیا، 15-15 لاکھ کی قیمت دینے پر بھی منع کر دیا گیا۔ اسپتال میں بیڈ نہیں ملے، کسی کو ایمبولینس میں رکھا گیا، کسی کو اومنی میں رکھا گیا، کسی کو بسوں میں رکھا گیا، کسی کو گھروں میں رکھا گیا، کسی کو اسکولوں میں رکھا گیا، کسی کو مدرسوں میں رکھا گیا۔ صرف ایک سانس کی نعمت اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دی کہ تمہارا اللہ 24,000 مرتبہ اچھی سانس کو اندر بھیجتا ہے اور غلیظ سانس کو ناک کی شکل میں باہر لاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پر غور کر لے، میں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ، جو ناک میں گندگی ہے، کیا قدرت ہے میرے اللہ کی۔ ایک صحابی کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا تمہارا اللہ کہتا ہے کہ جنت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دودھ کی، شہد کی، پانی کی اور اسی طرح شراب کی 4 نہریں ایک ساتھ جاتی ہیں، لیکن دودھ پانی میں نہیں ملتا، پانی دودھ میں نہیں ملتا، دونوں شہد میں نہیں ملتے، شہد دونوں میں نہیں ملتا، یہ تینوں شراب میں نہیں ملتے، شراب تینوں میں نہیں ملتا، لیکن یہ ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کا خود ارشاد ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى
کہ دنیا میں آج بھی ایک دریا موجود ہے. یوٹیوب میں سرچ کیے, گوگل میں سرچ کیے تو آپ کو وہ دریا مل جائے گی. اللہ خود فرماتے ہیں مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ کہ دریا کا ایک طرف ایک دم میٹھا پانی ہے, دریا کا دوسرا طرف ایک دم کھارا پانی ہے. اللہ فرماتے ہیں مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ میرے بندے تھوڑا دیکھ لیتا کہ میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں مل رہا ہے, کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں مل رہا ہے, درمیان میں جو دیوار بنا کر ہے وہ تیرا اللہ بنایا ہے. تو ایک یہودی کہنے لگا ایک صحابی سے کہ تمہارا اللہ کہتا ہے دودھ کی, شہد کی, شراب کی, پانی کی جنت میں نہریں ایک ساتھ جائیں گی لیکن یہ ایک دوسرے میں نہیں ملیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر تیرے دل میں اللہ ہوتا, اگر تو ایمان والا ہوتا, اگر تو نبی پر ایمان لاتا تو کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا جو آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ بیماری سے شفا دینے والا اللہ نہیں کوئی اور ہے, استغفر اللہ. آج بھی مسلمان کہتے ہیں میرا کام بنانے والا اللہ نہیں کوئی اور ہے, استغفر اللہ. آج بھی مسلمان کہتے ہیں مجھے بچے دینے والا اللہ نہیں کوئی اور ہے, استغفر اللہ. اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر تیرے پاس ایمان ہوتا, اگر تیرے پاس نبی ہوتے, اگر تیرے پاس قرآن ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا. تیرے جسم میں خود 4 جگہ سے پانی نکلتا ہے لیکن وہ پانی ایک دوسرے سے نہیں ملتا. وہ یہودی کہنے لگا میرے جسم سے 4 جگہ کون سا پانی نکلتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھیجے سے اللہ 4 جگہ سے پانی نکالتا ہے. سب سے پہلے اللہ آنکھ سے پانی نکالتا ہے. آنکھ کی پانی کا مزہ الگ ہے, کلر الگ ہے اور سیلان الگ ہے, پتلا پن ہے, نمکین پن ہے, صاف و شفاف ہے. آنکھوں کا نکلنے والا پانی ایک وہ بھی سر سے ہی آتا ہے اور دوسرا پانی تیرے ناک سے آتا ہے. آنکھ سے تھوڑی نیچے ناک ہے, اس ناک سے نکلنے والا پانی اس میں تھوڑی رقت کم ہے, اس میں تھوڑا باریک پن کم ہے, اس میں تھوڑا گاڑھا پن زیادہ ہے, لوگوں کو کراہت آتی ہے, لوگوں کو بیزار آتا ہے. اس سے تھوڑا اور نیچے منہ ہے, منہ میں سے ایک پانی تھوک کی شکل میں نکلتا ہے. یہ پانی اس کا رنگ الگ ہے, اس کا مزہ الگ ہے, اس کا بو الگ ہے, اس کا میلان الگ ہے. یہ 3 ہو گئے. اس یہودی نے کہا چوتھا کون سا ہے؟ تو حضرت نے کہا کان سے جو تیرا پیپ نکلتا ہے یہ بھی تو سر سے آتا ہے. میرے اللہ کی طاقت دیکھو, میرے اللہ کی قدرت دیکھو. اللہ کی قسم اگر اللہ ناک کا پانی جو اتنے نرم نرم خیشو کہتے ہیں اسے, یہ نرم نرم ہڈی جو ہے یہاں تک اللہ ناک کے پانی کو رکھا ہے. اگر یہ ناک کا پانی تھوڑا اوپر آ جاتا, اگر یہ ناک کا پانی آنکھوں میں آ جاتا, اللہ کی قسم روزانہ ہم گرم پانی سے اپنے آنکھوں کو کھولنا پڑتا کہ رات بھر چکناہٹ کی وجہ سے ہماری آنکھیں لگ جاتی. روزانہ ہم آنکھوں کو کھولنا پڑتا. لیکن اللہ کا کرم دیکھو, سر سے ہی آنکھ کا پانی نکلتا ہے, ناک میں نہیں ملتا. سر سے ہی پانی نکلتا ہے ناک کا, لیکن آنکھ میں نہیں ملتا. یہ دونوں سر سے ہی نکلتے ہیں لیکن منہ میں نہیں آتے. منہ کا پانی الگ, کان کا پانی الگ, ناک کا پانی الگ, آنکھوں کا پانی الگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانا, یہ خود اللہ کو سمجھا سکتا ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرا اللہ سر سے 4 پانی نکالتا ہے, ایک دوسرے کو نہیں ملاتا. تو میرا ایمان ہے کہ جنت میں بھی اللہ 4 نہریں چلاتا ہے لیکن ایک پانی دوسرے میں نہیں ملتا. یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان. اسی لیے اللہ کہتے ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. 1 مہینہ اگر جو بتی ہے اس کی بل نہیں بھرے خاموش ہو جائے گی گورنمنٹ. دوسرا مہینہ بھی نہیں بھرے خاموش ہو جائے گی گورنمنٹ. اگر تیسرا مہینہ بھی کرنٹ کی بل نہیں بنے تو سیدھا آتے ہیں, ایک سامنے کی وائر کٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور لکھ کر چلے جاتے ہیں کہ آؤ بتی کی بل بھرو پھر تمہارے گھر میں بتی آئے گی. اتنے سال سے
آنکھوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، آنکھوں کا جو کنیکشن ہے، چھوٹی چھوٹی جو کنیکشنیں اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہیں، اگر ان میں سے ایک کنیکشن بھی اللہ کٹ کر دے، اللہ کی قسم ہمارا اجالا بھی اندھیری کی شکل میں بدل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اتنے سالوں سے دیکھنے کی طاقت دی لیکن آج تک تیرے سے بل نہیں مانگا، تو میری انہی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، انہی آنکھوں سے غلط دیکھ کر لوگوں کے سامنے مشہور کرتا ہے، پھر بھی میں نے تجھے کچھ بھی نہیں مانگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں اپنے کانوں کو دیکھ، ایک چھوٹا سا پردہ ہے، اگر وہ پردہ پھٹ گیا اتنے بڑے بڑے کان ہو کر بھی بہرا ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی زبان ہے، اگر یہ زبان میں سوراخ پڑ گئے تو تجھے بات کرنے بھی نہیں ہو سکتا۔ تیرے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اگر ان میں سے ایک جوڑ بھی اگر ٹوٹ گیا تو تو چلنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے بندے دیکھنے کی طاقت میری دی، میں نے دی، بولنے کی طاقت میں نے دی، سننے کی طاقت میں نے دی، چلنے کی طاقت میں نے دی، بھاگنے کی طاقت میں نے دی، بچے میں نے دیے، دکان میں نے دیے، دولت میں نے دی، ماں باپ میں نے دیے، لیکن مجھے چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتا ہے، مجھے چھوڑ کر دوسروں سے منتیں مانگتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان والا بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام جاتے جاتے اپنے بیٹے سے بلا کر کہنے لگے بیٹے دو کام کبھی بھی نہ کرنا، دو کام کبھی بھی نہ کرنا، دو کام کبھی بھی نہ کرنا اور دو کام ہمیشہ کرنا۔ بیٹے نے کہا ابا جان دو کام جو کبھی بھی نہ کرنے کے وہ کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر تقریباً 1200 سال تھی، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 1060 سال ان کی عمر تھی، 950 سال اللہ کی طرف بلانے والے، 950 سال اللہ کے سامنے رونے والے، 950 سال اللہ کی عبادت کرنے والے حضرت نوح جو ہمارے دوسرے باپ ہیں، پہلے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، دوسرے باپ ہمارے حضرت نوح ہیں۔ اللہ نے ان کو 1000 سال سے زیادہ عمر دی، تجربہ 1000 سال کا تجربہ۔ ایسے حضرت نوح نے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر گئے، ہر باپ اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کریں، ہر باپ اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کریں، ہر باپ اپنے بیٹے کو زندگی بھر یہی سمجھائیں کہ میرے بیٹے دو کام کرنا، دو کام کبھی بھی نہ کرنا۔ 1000 سال کا تجربہ ہے، جو بھی یہ دو کام کیا ہے اللہ اسے دھول چٹائے ہیں، اللہ اسے غارت کیے ہیں، اللہ اسے برباد کیے ہیں، اور جو دو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو عزت دیے ہیں، اللہ ان کو مقام دیے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان ضرور بولو میں بھی کروں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے زندگی میں کبھی بھی بھول چک کر بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو خدا نہ سمجھنا۔ اتنی بڑی بات کہ آج اتنا لوگوں میں ماڈرن پن اور اتنا لوگوں میں مطلبی پن آتا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہی ملا، یہی علماء، یہی عالم لوگوں کو پردے میں بٹھا رہے ہیں، لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلا رہے ہیں، عورتوں کو پردوں میں بٹھا کر گھروں میں چھوڑ رہے ہیں، اپنی منمانی کی زندگی جینے نہیں دیتے۔ اللہ بڑا کریم، اللہ بڑا رحیم، اللہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہی علماء لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ہم جو بھی باتیں بولتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اللہ کی باتیں ہیں، یہ ہمارے نبی کی باتیں ہیں۔ آج لوگوں میں اپنی طرف سے ایک خدا، اپنے دل کا ایک خدا، اپنی خواہش کا ایک خدا، اپنی مرضی کا ایک خدا، کہاں گئے وہاں ماتھا ٹیک لیے، کہاں گئے وہاں ہاتھ اٹھا لیے، کہاں گئے وہاں سجدہ کر لیے، کوئی بولنے پر آ گیا تو اس کا دشمن بن گئے۔ کسی کا کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے انبیاء کو نہیں، میرے نبی کو بھی جادوگر کہا،
لوگوں نے انبیاء کو نہیں، ہمارے نبی کو بھی نعوذ باللہ مجنون کہا، لوگوں نے نبیوں کو نہیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی غلطی یہ تھی لوگوں کے اعتبار سے کہ نبی ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ مکہ والوں کو، مدینے والوں کو، عرب کو، دنیا والوں کو نبی ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو خاندان دشمن بن گیا، گاؤں والے دشمن بن گئے، دوست دشمن بن گئے، اپنے دشمن بن گئے، پرائے دشمن بن گئے۔ اس لیے کہ نبی ایک لفظ کو لے کر مکے میں کھڑے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ تو خود سگا چاچا ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد نعوذ باللہ، آپ یہ بات بولنے کے لیے ہم سب کو یہاں بلائے ہیں، کیا ہمیں عقل نہیں ہے؟ ہم ہمارے باپ داداؤں کو دیکھتے آ رہے ہیں، 360 بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، ایک اللہ کی طرف مجھے بلاتے ہو، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ سب سے پہلے منہ پھرا کر جانے والا خود نبی کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے کبھی بھی اپنی مطلب کا، اپنی خواہش کا، اپنے اعتبار کا خدا نہ بنانا، اللہ کو اپنا خدا بنانا، چاہے دنیا تجھے قتل کر دے، چاہے دنیا تجھے آگ میں جلا دے، چاہے دنیا تجھے پھانسی پر چڑھا دے، چاہے دنیا سب تیرے سے دوستی توڑ لے، لیکن تو اللہ کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اگر اللہ ساتھ میں ہے، پوری دنیا ساتھ میں نہیں دشمن بنی ہے، پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا اللہ جیسا حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا، میرا اللہ جیسا حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا تھا، میرا اللہ جیسا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے دشمنوں سے بچایا تھا، دنیا کے دشمنوں سے بچایا تھا، ایسا اللہ ابھی بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو کوئی بھی سب سے پہلے اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جس کے اللہ ہو جاتے ہیں اس کی پوری کائنات ہو جاتی ہے۔ مذاق میں بھی آج نوجوان کسی غیروں کی عبادت خانوں میں جا کر، مذاق سے بھی کوئی بڑے لوگ کسی غیروں کی عبادت کے دنوں میں جا کر، مذاق سے بھی جا کر ان کی عبادتوں میں بیٹھ گئے، اللہ کی قسم علماء فرماتے ہیں اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ مذاق سے بھی اگر حقیقت میں بھی ایسا کر دیے تو خود ایک کتاب ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے 2007 میں مالا بدھا کے نام سے، مسائل کی کتاب جو ہم نے 2007 میں پڑھی تھی، اس میں ایک مسئلہ ہم سب کو پڑھایا گیا کہ ایک اللہ والے ہولی کے دن جا رہے تھے، ہاتھ میں انک موجود تھا، منہ میں پان موجود تھا، کھاتے کھاتے منہ کا پان کا جو گندگی ہوتی ہے، جو لال پن ہوتا ہے، وہ ایک گدھے کے اوپر جاتے جاتے تھوک کر چلے گئے، جاتے جاتے ایک گدھے کے اوپر تھوک کر چلے گئے۔ اس دن اتفاق سے اللہ کی شان غیروں کی عید ہولی کا دن تھا، تو ایک اللہ والے جاتے جاتے گدھے کے اوپر تھوک کر چلے گئے، تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، اس لیے کہ جو غیر عید کا دن منا رہے ہیں اس دن یہ ایک جانور کو اپنے منہ کا جو لال پن ہے وہ نکال کر تھوک کر ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اس کام کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ اتنا اللہ غیرت لاتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے جب کوئی مذاق سے بھی ہو، حقیقت میں بھی ہو، جان کر بھی ہو، انجانے سے بھی ہو، بھولے سے بھی اگر کوئی بھی غیروں کے سامنے جاتا ہے اللہ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں تیرا خیال کرتا ہوں، کوئی تیرا خیال نہیں کرتے۔ جن کو تو اپنا سمجھتا تھا، بڑی عجیب داستان اللہ نے قرآن میں اور احادیث میں بیان کی ہے کہ پوری زندگی باپ محنت پڑھتا پڑھتا کماتا کماتا کماتا، اپنی پسند کے کپڑے نہیں، اپنے پسند کے کھانے نہیں، اپنے پسند کے پانی نہیں، کماتا 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 جب 40 سال کی عمر میں آ جاتا ہے، جب وہ یہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ دولت جمع ہو گئی ہے، تو فوراً اللہ کی طرف سے حملہ شروع ہوتا ہے بیماریوں کا۔ 40 سال جو جس کی شروعات تھی زندگی کی، وہ سمجھتا تھا کہ اب میں آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا، اس عمر میں اللہ بیماریوں کو لا کر رکھ دیتے ہیں
کہ پوری زندگی جن بچوں کے لیے جن بچیوں کے لیے محنت پڑھ کے بوڑھا ہو گیا، ان بچے وہی بچے 40 سال کی عمر میں جب بوڑھا بن کر گھر میں آتا ہے تو وہ بچے جوان بن کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اب وہ بوڑھا باپ، اب وہ بوڑھی ماں جو پوری زندگی بچوں کے لیے کھپا دی، اب وہ بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں گھروں میں اکیلے پڑتے ہیں۔ پھر چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، بیماریوں کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ پسند کا کھانا نہیں، پسند کا پانی نہیں، پسند کے کپڑے نہیں، ہر طرف سے بیماری کا ڈر ہے، ہر طرف سے بیماریوں کا حملہ کا ڈر ہے۔ اسی فکر میں ہوتا ہے، اچانک موت کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، یہ زندگی تو زندگی سمجھ لیا کہ 40 سال مجھے نافرمانی کر کے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، سود میں کما کر کے، لنچمیں دے کر، رشوتیں دے کر 40 سال تو نے کما کر جب تو کھانے کے لیے آیا، تیرے بچے تجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اب تیرے بچے جب تو مرے گا تو تیرا فکر نہیں کریں گے، تیری جمائی ہوئی دولت کی فکر کریں گے۔ بچے گھر میں اس بات پر لڑیں گے کہ باپ کا جنازہ کب اٹھانا ہے، نہیں، اس بات پر نہیں، اس بات پر لڑائیاں ہوں گی کہ پراپرٹی کے حصے کب تقسیم کیے جائیں گے۔ اور جب لے جا کر دفنا دیا جائے گا تو پھر چند لوگ آئیں گے، قبروں پر کھڑے ہو جائیں گے، کچھ انسان ہونے کے ناطے پڑھ دیں گے، چلے جائیں گے۔ بچے بھی آئیں گے، بیوی نہیں آئے گی، بیٹیاں نہیں آئیں گے، بیٹے آئیں گے، دوست آئیں گے، بھائی آئیں گے، کھڑیں گے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے رونا بھی ختم ہو گیا، چند مٹی کے ڈھلے اٹھا دیے، درود شریف پڑھ کے ڈال دیے، چلے گئے۔ پھر نہیں معلوم کہ وہ انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے دادا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے نانا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو زندگی بھر ہمارے لیے گزار کے چلے گئے۔ آج ہم شاندار کھانے کھا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن باپ قبر میں تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ یہی میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، کیا ایسے انسان کے لیے تو نے مجھے چھوڑ دیا کہ جو انسان تجھے قبر میں لا کر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ میرے بندے، جہاں سب تجھے چھوڑ دیتے ہیں وہاں تیرا اللہ تیرے سے دوستی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تو میرے سے دوستی کر لے، دنیا والے تیرے سے دوستی کرے یا نہ کرے، کوئی فرق پڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے نبی کو ساتھ دینے والے کوئی اپنے نہیں تھے، کوئی دوسرے تھے، پرائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جب آدمی مومن قبر میں جاتا ہے، پوری زندگی اللہ کے لیے جی کر، اللہ کے لیے مر کر قبر میں جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میرا بندہ قبر میں آ گیا ہے، رشتہ دار چلے گئے، دوست چلے گئے، بھائی چلے گئے، بیٹے چلے گئے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ قبر میں آ گیا ہے، اس کی آنکھوں کی نظریں کہاں تک جائیں گی؟ وہاں تک قبر کو کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے کپڑے پہناؤ، زمزم سے پانی نہلاؤ، اور اسے من رب کا پوچھنے کی ضرورت نہیں، ما دینوں کا پوچھنے کی ضرورت نہیں، من نبیوں کا پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا اپنا ہے۔ اللہ کہیں گے نم کنومت العروس، میرے بندے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک تو دنیا میں بہت زیادہ تھک کر آیا ہے، آرام کی نیند سو جا کر کے اللہ اسے قبر میں سلا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دوستی ہے کہ جتنے بھی انسانوں سے ہم نے دوستی کی، جتنے بھی انسانوں سے ہم نے بھروسہ کیا، جتنے بھی انسانوں کے بارے میں ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا ساتھ دیں گے، وہی انسان آج ہمارا دل توڑ دیتے ہیں تو رونا آتا ہے، مطلب کی زندگی گزارتے ہیں تو رونا آتا ہے۔ جب بیٹا باپ کو گالیاں دیتا ہے تو باپ اکیلے میں بیٹھ کے روتا ہے کہ اس بیٹے کو یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اتنا بڑا کیا تھا۔ لیکن اللہ ایک ایسا دوست ہے، اللہ ایک ایسا ہمارا ہم سفر ہے، اللہ ایک ایسا ہمارے دلوں کا سکون ہے کہ جسے خوش کرو تب بھی خوش ہے، جسے ناراض کرو تب بھی خوش ہے، جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ بیماری میں بھی پکارو۔ کتنی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی عادت تھی نمازوں کے ساتھ سنتیں پڑھنے کی، ایک آدمی کی عادت تھی سنتوں کے ساتھ نفل پڑھنے کی، ایک آدمی کی عادت تھی ذکر کرنے کی، ایک آدمی کی عادت تھی اشراق پڑھنے کی، ایک آدمی کی عادت تھی اوابین پڑھنے کی، چاشت پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی، لیکن بیمار ہو گیا، بستر پر چلا گیا، نماز پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، روزے رکھنے نہیں ہو رہا ہے، سنتیں پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، نفلیں پڑھنے نہیں ہو رہا ہے۔ وہ آدمی اٹھا، تیمم کیا،
فرض نماز پڑھ کے سو گیا، فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ سنتیں نہیں پڑھا، اے اللہ انہیں نفل نہیں پڑھا، اے اللہ انہیں اشراق نہیں پڑھا، اے اللہ انہیں چاش نہیں پڑھا، اے اللہ انہیں قرآن نہیں پڑھا، لیکن جب اچھا تھا تب پڑھتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نہیں پڑھا ہے تب بھی اس کے بارے میں نیکیاں لکھ دو، اس لیے کہ اس کی جو بیماری ہے وہ بیماری میں دیا ہوں۔ آج کوئی آدمی فری میں ہم سب کو پیسے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادت ہم نہیں کیے بیماری کی وجہ سے اللہ وہ گھر بیٹھے دے دیتے۔ سفر میں چلے گئے، سفر میں تھے، ہم نمازیں پڑھ لیے، فرض نمازیں پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لیے، نفل نہیں پڑھے، ذکر نہیں کرے، قرآن نہیں پڑھے، اللہ کہتے ہیں سفر کی وجہ سے بھی وہ نہیں پڑھ سکا، اس لیے اسے نیکیاں لکھ دو۔ اللہ کہتے ہیں سر میں درد آ گیا، اللہ کہتے ہیں اس کے گناہ معاف کرو۔ اللہ کہتے ہیں اسے بخار ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے گناہ معاف کرو۔ اللہ اسے تکلیف ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے گناہ معاف کرو۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ماں اور وہ باپ جن کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے یا دنیا میں آنے کے بعد تھوڑی ہی دن زندہ تھا مر گیا یا پیٹ کے اندر ہی مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بچے کو لے جا کر اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میرے جو بندے تھے، اس کی جو ماں تھی، اس کا جو باپ تھا، ان کی زبانوں پر کیا تھا؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ وہ ماں خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ تو بچہ دیا تھا، تو لے لیا، یہ تیری مرضی ہے۔ پھر باپ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ باپ بھی خاموش تھا، آنکھوں میں سے آنسو تھے، ایک لفظ نہیں بولا کہ بچہ دنیا سے چلا گیا، پیدا ہوتے ہی مر گیا، لوگ کیا کیا کی بولنے لگے، لیکن باپ خاموش تھا، ماں خاموش تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کہیں گے میرے اس بندے کے لیے، میری اس بندی کے لیے جن کا بچہ آپ لے کر آ گئے ہو، ان کے لیے جنت میں گھر بناؤ بیت الحمد کے نام سے۔ اور وہ بچہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میرے ماں باپ مجھے دیکھے بغیر دنیا سے میں آ گیا ہوں، میرے ماں باپ کے ساتھ کھیلے بغیر میں آ گیا ہوں، میرے ماں باپ کے پاس بڑا ہوئے بغیر میں آ گیا ہوں، جب تک میرے ماں باپ نہیں آ جاتے، جب تک میرے ماں باپ کو آپ جنت نہیں دیتے اے اللہ تب تک میں بھی جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کھینچتا ہوا جنت میں لے کر جاتا ہے اور اللہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اتنا کرم، اتنا رحم، اتنا پیار، اتنا محبت صرف ہمارے اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کئی سالوں سے، تقریباً 7 سال سے میں یہی بات بولتے آ رہا ہوں کہ اللہ سے دوستی کرو، اللہ کو اپنی ہر کام میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں صرف اللہ کو پکارو۔ لوگ اس کا نام کیا بھی دے دیں، دکھاوا دے دیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اللہ سے اپنی دوستی کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو۔ تو شرک اتنا خطرناک عمل ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے 2 کام کبھی بھی نہ کرنا، ایک کام یہ کہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ سمجھنا، کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھانا، کسی سے اپنی منتیں نہ مانگنا، کسی کو اپنی ضرورتیں بیان نہ کرنا، کسی کے سامنے جا کر آنکھوں میں سے آنسو نہ گرانا، ہمیشہ جب بھی بولنے کی ضرورت پڑے اپنے اللہ کو بولنا۔ تو بیٹے نے کہا ابا دوسرا کام کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹے کبھی بھی اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہوئے گھمنڈ کے ساتھ زمین پر نہ چلنا۔ اللہ کو گھمنڈ، اللہ کو تکبر، اللہ کو بڑائی، اللہ کو عظمت بندوں کی اچھی نہیں دکھتی ہے۔ جب کوئی سینہ چوڑا کرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں پیدا کیا ہوں ایک گندے خطرے سے، تیرے اندر کیا گھمنڈ ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ میرے بندے تو اکڑ کر چلنے کی وجہ سے تو اپنی میری بنائی ہوئی زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، میرے پہاڑوں کے برابر نہیں آ سکتا، تو تیرے اندر کئی کی اکڑ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من قال فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر گھمنڈ ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگاتے۔ بندہ ہے، بندے جیسا رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ تو پھر بیٹے نے کہا ابا 2 کام کرنے کے کیا ہیں؟ تو بیٹے سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ وہ تو ان کے نبی تھے، اس امت کے نبی تھے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
پڑھتے رہنا ایک باپ کی عادت تھی کہ جب بچہ گھر میں آتا تو کہتا بیٹا کلمہ پڑھو، جب بچہ گھر سے جاتا بیٹا کلمہ پڑھو، جب بیٹے کو سلاتا تو باپ کہتا بیٹا کلمہ پڑھو، جب بیٹے کو نیند سے اٹھاتا تو باپ کہتا بیٹا کلمہ پڑھو۔ بیٹا کہہ لیا کہ ابا جان مجھے کلمہ یاد ہے، آپ مجھے روزانہ کیوں یاد دلاتے ہیں؟ بیٹا یہ میری بات نہیں، یہ میرے نبی کی بات ہے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اس کا مرنا بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اور جس کا مرنا آخری لفظ زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اللہ اسے جنت دیتے ہیں۔ اور دوسرا کہنے لگے سبحان اللہ وبحمدہ، سب سے زیادہ پڑھتے رہنا، اس لیے کہ پوری مخلوق کو اللہ جو کھانا دیتے ہیں وہ اسی ذکر کی وجہ سے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنی زبانوں پر استغفار کی کثرت رکھو۔ استغفر اللہ، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کے قریب جانے کا، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کے احسانات کا بدلہ ہے۔ زندگی بھر بھی ہم پڑھ لیے تب بھی احسانات نہیں ادا کر سکتے، لیکن تیسرا کام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نیند سے اٹھتے ہی فوراً الحمدللہ کے بعد فوراً کلمہ پڑھے، سوتے وقت بھی اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے ہی فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پڑھتے جائیں، نیند آنے تک پڑھتے جائیں۔ اگر اللہ کرے اسی رات اگر انتقال ہو گیا تو اللہ اسے ذاکرین میں اللہ اس کا شمار فرمائے گا۔ ذکر کرتے کرتے مر جانا، ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا، یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس لیے کوشش کریں شرک سے دور رہیں۔ شروعات نوح علیہ السلام سے ہوئی اور اب تک چل رہی ہے، اور قیامت تک یہ جو شرک ہے، یہ بتیں ہیں، یہ جو بت خانے ہیں، یہ جو عبادت خانے ہیں، یہ بڑھتے جائیں گے، یہ کم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت صرف ایک ہی کام ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے دکانوں میں رہو، اپنے کام سے کام رکھو، اپنی زبانوں پر ذکر رکھو، برائیوں کو جھانک کر بھی مت دیکھو، اس لیے کہ برائی کو جھانک کر دیکھے تو جس طرح آگ کھینچ کر جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح برائی کھینچ کر آدمی کو اس کے ایمان سے بھی دور ہٹا دیتی ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں جتنا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ گھروں میں رہیں گے اتنا ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ یہ گلیوں میں بیٹھنا، یہ سڑکوں میں بیٹھنا، یہ دکانوں میں بیٹھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ڈنڈا اٹھاتے تھے اور جو بھی گلیوں میں بیٹھتے تھے ان کو مار کر کہا کرتے تھے کہ جب ایک ماں تمہاری ماں گزرتی ہے، تمہاری بہن گزرتی ہے، تمہاری بیٹی گزرتی ہے تو اس کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، سوچ کر دیکھو کہ تم سب مرد گلی میں بیٹھے ہو، عورت جا رہی ہے، عورت پانی پکڑ رہی ہے، عورت کپڑے دھو رہی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، تھوڑا سوچ کر دیکھو۔ حضرت عمر نے باقاعدہ پابندی لگاتی تھی کہ کوئی مدینے میں، کوئی ان کی حکومت میں گلیوں پر سڑکوں پر نہ بیٹھیں۔ یہ مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ گلیوں میں، سڑکوں میں، ایسی جگہوں میں بیٹھنا جہاں سے مائیں بہنیں عورتیں گزرتی ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اپنی عزتوں کی حفاظت، اپنی ماں بہنوں کی حفاظت یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس لیے اپنے گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم نکالو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ نکالنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو سچے پکے مسلمان بن کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔